رفت کچن میں سلاد بنانے میں مصروف تھی، ساتھ ہی پلاؤ کو دم پہ رکھا ہوا تھا۔ آج اس نے بلو کلر کا سادہ سا شلوار کرتا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ کندھوں پہ تھا اور بال چٹیاں میں گندے ہوئے کمر پہ جھول رہے تھے۔ اس حلیے میں بھی اس کا حسن کسی کو بھی مسحور کر سکتا تھا۔ سلیمان کو آئے ہوئے آج ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس کا رویہ پہلے دن کی سی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ ضرورت کے وقت اپنے مخصوص سرد سے تحکمانہ لہجے میں بات کر لیتا، ورنہ وہ ساتھ رہ کے بھی لا تعلق تھے۔ بستر پہ فاصلے ہنوز قائم تھے۔ رفت نے لاشعوری طور پہ کوشش کی تھی ان فاصلوں کو پاٹنے کی، مگر اس کا لیا دیا انداز دیکھ کر اپنے خول میں سمٹ آئی تھی۔ کئی راتیں مسلسل وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی تھی۔ کئی بار اس کی طرف کروٹ لی، چوڑیاں کھنکائیں، بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ٹن نظر اس پر ڈال کے سونے کی تلقین کر دیتا۔ شاید وہ اسی کیفیت سے ناواقف نہیں تھا، بس انجان تھا، یا پھر یہ اذیت دینے کا ایک انداز تھا۔ رفت کو اس کی آنکھیں تمسخر اڑاتی محسوس ہوتی تھیں، انداز گفتگو بڑی حد تک طنزیہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ بھی پوچھ لیتی تو جواب طنز بھرے انداز میں ملتا کہ وہ چپ ہو کر رہ جاتی۔ شاید باہر رہ کر وہ بڑی حد تک سنکی ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ واپس آیا تھا، سب کے لیے سامان میں کچھ تحائف تھے، جبکہ رفت کے لیے فقط پرفیوم کی 2 بوتلیں نکلی تھیں، جن میں سے ایک آدھی استعمال شدہ تھی۔ رفت کو لگا شاید یہ بھی کسی اور کے لیے لی ہوں گی، مگر مجبوری میں سے تھما دی گئی ہیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، مگر اس نے اف تک نہ کیا، خاموشی سے سہ گئی۔ وہ بالوں کی چند لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی کچن سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم میں لگے وال کلاک میں ٹائم دیکھنے آئی، پھر واپس جا کر چاولوں کو دیکھنے لگی۔ 2 بجنے لگے تھے، وہ آتا ہی ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا، وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، صبح اگر نکل دوپہر کو یا رات کو واپسی ہوتی۔ ندا کی شادی کے لیے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، اس نے ماتھے کو سہلایا، اسے چکر آیا تھا۔ اسی لمحے ندا کچن میں آئی، شاید پانی پینے آئی تھی۔ اسے ڈگمگاتا ہوا دیکھ لیا، وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ بھابی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ پریشان سے پوچھتی وہ اس کا بازو تھام گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مسکرائی، مگر کمزوری سی محسوس ہوئی۔ ارے آپ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، چہرہ تو دیکھیں کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ ندا تشویش میں گر گئی، پھر اس کی کلائی پکڑی۔ رفت کو اس لمحے کھڑا رہنا مشکل محسوس ہوا، ٹانگیں بے جان سی ہوئیں۔ اف، آپ کو تو بخار ہے۔ ندا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور آپ یہاں کچن میں ہیں؟ کمرے میں جائیں، میں کر لوں گی، چاولوں کو ہی اتارنا ہے نا۔ وہ بولی تو رفت نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ندا نے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے تیسے کر کے خود کو دھکیلتی بیڈ روم میں آئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کئی بار اندھیرا چھایا تھا، یا قدم کئی بار لڑکھڑا کر یہ غلط یوں ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے توانائیاں یکدم سلپ ہو گئی ہیں۔ اسے نہیں پتہ چلا وہ کیسے بیڈ تک پہنچی اور کیسے لیٹی۔ ہوش سے رابطہ منقطع ہو گئے تھے۔ سلیمان لنچ کے وقت گھر آیا، پھر اپنے روم میں داخل ہوتے وقت دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی بیڈ پر رفت آڑی ترچھی اوندھی لیٹی ہوئی تھی، کمر کا خم نمایاں ہو گیا تھا اور سڈول ٹانگیں دلکشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سلیمان کی آنکھوں میں نخوت کے سائے تیرنے لگے، وہ دانت پیستا اس کی طرف آیا، پھر بے دردی سے کھردرا ہاتھ اس کے بدن پر رکھ کر اسے ہلایا۔ وہ ہنوز لیٹی رہی، اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی۔ رفت کو کسی سخت تکلیف دہ لمس کا احساس ہوا تو اس کی آنکھوں میں لرزش ابھری، پھر پھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے لگے اسے صورتحال سمجھنے میں۔ وہ اس کے نازک بدن کو ٹٹول رہا تھا، انداز بے حد عامیانہ تھا، جیسے وہ گوشت پوچھ کا کوئی ٹکڑا ہو جسے کسائی دیکھ بھال رہا ہو۔ رفت کو اس کی آنکھوں میں بہت دن بعد وہ چمک آئی جو مرد کے اندرونی کشمکش کو آشکار کر دیتی ہے۔ وہ بھی عورت تھی، ان نظروں کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، چہرہ لال بھپکا ہو رہا تھا، کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ خجالت نے آن لیا تھا۔ وارڈ لاڈ صاحبہ، کیا انداز ہیں تمہارے سونے کے، وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ رفت کو توہین کا شدید احساس ہوا تھا، سبکی کے احساس سے چہرہ سرخ تر ہوا۔ تم یہاں نیند کے مزے لوٹ رہی ہو، کھانا کون دے گا مجھے، وہ پھنکارا۔ رفت گڑبڑا گئی۔ وہ کھانا بن گیا ہے، آپ بیٹھیں، میں دے دیتی ہوں۔ وہ دوپٹہ لیتی کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں یہ احسان کر دو مجھ پہ، وہ بولا تو رفت دروازے کی طرف بڑھی۔ پہلے میرا ایک جوڑا استری کرو، تحکمانہ آواز اسے رکنے پر مجبور کر گئی۔
وہ ایک بار معمول کی طرح اس کی طرف مڑی جو اپنی شرٹ نکال کر واش روم میں گھس رہا تھا۔ رفت اس کا ایک جوڑا نکال کر استری کرنے لگی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے فون کی وائبریشن کی مخصوص گھوں گھوں کی آواز سنائی دی۔ سلیمان کی شرٹ کی اوپری جیب میں پڑا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ رفت تذبذب کا شکار ہو گئی۔ پھر ہمت کر کے اس کی جیب سے فون نکالا اور اسکرین پہ نظر دوڑائی۔ واٹس ایپ پہ کال آ رہی تھی۔ باہر کا کوئی نمبر تھا۔ نمبر کے ساتھ ہی لڑکی کی ایک تصویر لگی تھی۔ تصویر کچھ ایسی تھی کہ رفت کے گال تمتما اٹھے۔ اسے کال ریسیو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کال کٹ گئی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ اس لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا فون پھر سے جھنجھنا اٹھا۔ واٹس ایپ پہ کئی میسیجز موصول ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں رفت نے وہ چیٹ کھول لی، پھر آہستہ آہستہ میسیج پڑھنے لگی۔ چہرے کی حالت متغیر ہونے لگی تھی۔ گلا جیسے خشک ہوا، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ چیٹ لڑکیوں کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی چندھی آنکھوں اور چپٹے ناک نقشے سے وہ لڑکی ایشیائی لگ رہی تھی۔ کوئی بھی تصویر نارمل نہیں تھی۔ وہ اس انداز میں لی گئی تھی کہ اس کا انگ انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ کئی تصویروں میں اوپری بدن لباس کی قید سے آزاد تھا اور پردہ پوشی کے لیے ہاتھوں کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ کافی ہرگز نہیں تھا۔ سلیمان کے میسیجز تھے جس میں وہ اس سے رقم کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کی شاید کوئی ڈیل ہوئی تھی اور سلیمان نے اسے کوئی رقم ادا کی تھی۔ رفت نے سنا تھا خلیجی ممالک میں ایشیائی ممالک جیسے کہ فلپائن اور تھائی لینڈ وغیرہ کی بہت سی لڑکیاں ملازمت کے لیے آتی ہیں اور اگر انہیں زیادہ رقم کمانے کا کوئی ذریعہ نظر آئے تو اس کے استعمال سے بھی نہیں کتراتی۔ وہ تلخی سی آنکھیں اسکرین پر جمائے میسیجز پڑھ رہی تھی کہ باتھ روم میں گرتے پانی کی آواز تھم گئی۔ شاید وہ باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے فون جلدی سے رکھا، پھر استری کرنے لگی۔ صدمے کے ابتدائی اثرات سے نکل کر اس کے دل میں دبا دبا سا غصہ ابل رہا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچ گئے تھے۔ بیٹا آج مارکیٹ چلیں، کچھ لینا ہے؟ سلیمان لنچ میں مصروف تھا کہ ماں کی آواز پر چونک کے سر اٹھایا۔ مجھے کہیں جانا ہے، پیسے دے دوں گا، آپ اور رفت چلی جاؤ۔ بے اعتنائی سے کہہ کر دوبارہ سے پلاؤ کی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تم چلے جاؤ ساتھ۔ وہ ذرا سا ہچکچا کے بولی۔ سلیمان کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ ناک سکوڑ کے انہیں دیکھا۔ اسے کچن میں چکر آ گیا تھا، بخار ہے شاید۔ ان کے لہجے میں لجاجت سمٹ آئی تھی۔ تم چلے جاؤ ساتھ، اسے آرام کرنے دو۔ کوئی بخار نہیں ہے، سب بہانے ہیں کام سے بچنے کے لیے۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ بولیں اسے چلی جائے کہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہے تو مجھے بتائیں، سرد سے بے تاثر لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکلتی رفت نے اس کے آخری جملے سنے تھے اور دھمکی آمیز تاثر محسوس کر لیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، نازک جسم بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ ریحان اپنے بیڈ پہ نیم دراز بریڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ اس کے گھٹنوں پہ دھرا تھا، جس کے ماؤس پیڈ پہ اس کی انگلیاں چل رہی تھیں، مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے اس کا دھیان کہاں تھا۔ تھک ہار کے اس نے لیپ ٹاپ اسکرین نیچے کھینچ لی، پھر بستر سے اٹھ آیا اور کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ باہر ایک اور سیاہ رات پھر پھیلا رہی تھی، ہنگامے مدھم پڑ رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے والے گھر کی در و دیوار سے لپٹ رہی تھیں، کسی کو تلاش کر رہی تھیں، مگر نامراد لوٹ رہی تھیں۔ اسے دیکھے کئی دن ہو گئے تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ در و دیوار جیسے دم سادے کھڑے تھے۔ رفت اپنے بیڈ پہ چت لیٹی ہوئی تھی، کمفرٹر سینے تک اور رکھا تھا، کومل بدن جیسے بخار میں پنک رہا تھا۔ شام سے پہلے وہ امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی اور کئی بار غش کھاتے کھاتے رہ گئی تھی۔ اب بدن ٹوٹ رہا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ سلیمان اندر آیا، پھر دروازہ لاک کر کے ایک نظر اسے دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ساکت لیٹی رہی۔ چند لمحے بعد وہ باہر آیا تو جسم پر شرٹ موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا مخصوص ٹراؤزر اور بنا آستینوں کی بنیان پہنے ہوئے تھا۔ وہ سیدھا اس کی طرف آیا۔ رفت کو اس کا انداز بدلا ہوا سا لگا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جن نظروں سے رفت کو دیکھا وہ کسمسا کر رہ گئی۔ ان نظروں کا مطلب وہ جانتی تھی۔ سلیمان اس کے پاس آ بیٹھا، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر کھینچا۔
اس کی بہکی بہکی سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ رفت بھی حس و حرکت سی لیٹی رہی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، ہونٹ آپس میں سختی سے بھیج گئے تھے۔ کئی دن وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان حالات معمول پہ آئیں اور وہ منہ موڑے رہا۔ آج جب اسے معلوم تھا کہ رفت کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ اسے بلا رہا تھا۔ آج اس کے پاس سلیمان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جسم بخار سے تڑف رہا تھا، اٹھنے سے چکر آ رہے تھے۔ اس کے میسیجز پڑھ کے احساسات مردہ سے ہو گئے تھے۔ اس نے خود ہی اس کے کپڑے ایک ایک کر کے الگ کرنے لگا۔ وہ آنکھ کے پیچھے لیٹی رہی۔ کوئی احساس نہیں جاگا تھا ریڑھ کی ہڈی میں، سرسراہٹ نہیں ہوئی تھی، نرمی اور محبت کا احساس ناپید تھا۔ اپنی بنیاد اتار کر وہ اس پر جھکایا۔ بہکی سانسیں اس کے بدن پہ پڑنے لگیں، ہاتھ اس کے نازک جسم کو بوڑنے لگے، دانت اس کے جسم پہ اپنے نشانات چھوڑنے لگے۔ رفت کے ہونٹوں سے درد بھری کرہ نکلی۔ اسے پھر سے چکر آیا۔ سلیمان کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، اس کی تکلیف محسوس کر کے جیسے اس کی انا کی تسکین ہوئی تھی۔ ہر احساس پہ کراہیت کا احساس غالب تھا۔ سر جیسے درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس سے ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے کسی گھر میں چور گھس آئیں، ہر نازک چیز توڑ ڈالیں، قیمتی چیزیں لوٹ لیں۔ سلیمان نے اس کا چہرہ ہاتھ میں جکڑ کر ایک تھپڑ مارا، پھر دبا دبا گرایا، لاش کی طرح مت لیٹی رہو، میرا ساتھ دو۔ وہ آنکھیں شدت سے بند کیے لیٹی رہی، گال سن ہو گیا تھا، نفرت کی ایک لہر سی بدن میں اٹھی تھی۔ وہ انگلی بھی نہ ہلا سکی، بدن میں سکت نہیں رہی تھی۔ دل کیا جو انسان اسے سے کمبل کی طرح لپٹا ہوا ہے، اسے اتار پھینکے، نہ جانے کب اپنی وحشت اس پہ اتار کر وہ جدا ہوا تھا۔ رفت ساکت سی لیٹی رہی، چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے سو گیا تھا۔ رفت آہستہ سے اٹھی، کپڑے جو کچھ بیڈ پر اور کچھ زمین پر تھے بکھرے ہوئے تھے انہیں سمیٹا اور جیسے تیسے پہننے لگی۔ ہر حرکت کے ساتھ منہ سے کرہ نکل رہی تھی، بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ کپڑے پہن کر وہ باتھ روم کی طرف آئی اور واش بیسن کے ساتھ کھڑے ہو کر تپتے چہرے پہ پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں، دل کیا کمرے سے نکل جائے، کہیں دور چلی جائے، مگر بے بسی کے پنجوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ چند لمحے آئینے میں اپنے ٹوٹے بکھرے عکس کو دیکھتی رہی، پھر بے جان قدموں سے بیڈ کی طرف آئی اور لیٹ گئی۔